يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یوں تو شریعت مطہرہ کے متعدد احکام اور اعمال ایسے ہیں کہ جن سے بالعموم امت کے افراد نے غفلت برتی ہوئی ہے، لیکن ایک ایسا حکم ہے کہ اگر اس کی بجا آوری میں اور اس پر عمل پیرا ہونے میں غفلت سے کام لیا جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ غافل بندے کی ذات کو نقصان پہنچتا ہے، بلکہ اس ایک عمل کو اور اس ایک حکم کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں پوری امت کو عذاب خداوندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس عمل کا نام ہے نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا. منکر برائی کو کہتے ہیں، نہیں عن المنکر برائیوں سے روکنا. اس وقت گناہوں کا ایک امڑتا ہوا سیلاب ہے، اور خاص و عام چھوٹے بڑے مرد و عورت بالعموم امت کا ایک بڑا طبقہ گناہ کا شکار ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ گناہ کا وجود میں آنا یہ مستقل ایک جرم ہے. کرنے والا بندہ اللہ کا مجرم بندہ، اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ گناہ کا گناہ ہونا ذہنوں سے مٹ جانا، یہ ڈبل جرم ہوا. اس سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ لوگ گناہ کرتے رہے اور دیکھنے والوں کو یہ خیال بھی نہ ہو کہ گناہ ہو رہا ہے، اور وہ اس کو برا بھی نہ سمجھے، اور برا نہ سمجھنے ہی کی وجہ سے روک ٹوک بھی چھوڑ. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: اور ڈرو اس عذاب سے جو صرف اپنی پکڑ میں انہی لوگوں کو نہیں لے گا جو اس میں گرفتار ہے، وہ گناہ میں گرفتار ہے. جو گناہوں میں گرفتار ہے صرف انہی کو وہ عذاب اللہ کی طرف سے آنے والا صرف انہی لوگوں کو اپنی گرفت میں لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ بھی مارے جائیں گے جو اس گناہ میں گرفتار نہیں ہوں گے، جو اللہ کی معصیت میں گرفتار نہیں ہوں گے، نافرمانی میں گرفتار نہیں ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، پنج وقتہ نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، عالم فاضل ہوں گے. اگر انہوں نے لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکا تو اللہ کا عمومی عذاب آئے گا، اور وہ لوگ بھی اس عذاب سے بچ نہیں پائیں گے. چنانچہ پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے نمونے دکھائے. حدیث میں آتا ہے
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بستی میں قوم آباد تھی اور اس قوم کے لوگوں نے گناہوں پر کمر کس رکھی تھی، مستقل گناہ کرتے تھے، معصیت معصیت معصیت، دن رات معصیت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی، ایک زمانے تک ان کو چھوڑے رکھا، لیکن وہ لوگ اپنے عمل سے باز نہیں آئے۔ نتیجتاً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گرفت کے لیے اور ان لوگوں پر اپنا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا اور پکڑ کا ارادہ فرمایا، تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جاؤ فلاں بستی کے جتنے رہنے والے ہیں ان سب کو زمین کے ساتھ پلٹ دو، زمین کو ان کے اوپر الٹ دو، ان کو زمین میں دھسا دیا جائے۔ چنانچہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، پیارے اللہ، جس زمین کے الٹ دینے کا آپ حکم فرما رہے ہیں اس زمین پر ایک اللہ آپ کا ایسا بندہ بھی ہے کہ جس نے ایک لمحے کے لیے گناہ نہیں کیا، مستقل فرمانبرداری اور نیکوکاری کے ساتھ جو زندگی گزار رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں میں اسی زمین کی بات کر رہا ہوں، اسی قوم کی بات کر رہا ہوں، تم جاؤ اسی قوم کو اٹھا کے پٹخ دو، پلٹ دو اس قوم پر زمین۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، حضرت جبرائیل نے کہا، اللہ اس بندے کے زمین کو الٹ دیا جائے یا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ تو آگے سے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہیں اسے بھی پلٹ لو۔ کیوں؟ اللہ پاک اس نے تو گناہ فرمانی کی نہیں، لمحہ بھر بھی فرمایا لوگ گناہ کر رہے تھے، معصیت ہو رہی تھی، ہمارے احکام توڑے جا رہے تھے اور وہ اپنی عبادتوں میں مصروف تھا، اس کی پیشانی پر پل تک نہیں پڑا، گناہ ہوتے دیکھتا رہا اور اس نے لوگوں کو گناہ سے نہیں روکا۔ معلوم یہ ہوا اپنی عبادات پر، طاعات پر، نیکیوں پر، اپنی عبادات اور تسبیحات پر پابند رہنا اور مست رہنا اپنی اس نیکوکاری کی دنیا میں اور لوگوں کو گناہوں سے نہ روکنا، یہ بدترین جرم ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درجات متعین فرمائے۔ کام بہت بڑا ہے، کام بہت بڑا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، قرب قیامت جو لوگ نہیں یعنی منکر کا فریضہ انجام دیں گے، یعنی لوگوں کو گناہوں سے روکیں گے، تو ان کو اس کام کے کرنے پر اللہ تعالیٰ 50 نبیوں کی عبادتوں کے بقدر ثواب بنا دیتا ہے۔ اتنا بڑا کام۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ، تم میں سے جو شخص کوئی برائی ہوتا دیکھے، مرد ہو یا عورت، تمہاری نگاہ کے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، معصیت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ کا استعمال کرو، طاقت کا استعمال کرو، روکو جو گناہ کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہر بندے پر تو ہاتھ کا استعمال نہیں، پھر یہ حکم کس کے لیے؟ تو خوب یاد رکھیے، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے جو خاندان کے، برادری کے، محلے کے، علاقے کے، شہر کے، ملک کے، قوم کے بڑے لوگ ہیں، مقتدی ہیں، رہنما ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کا استعمال کریں۔ اور یہ حکم ایک عام انسان کے ساتھ بھی خاص ہو سکتا ہے۔ شکل اس کی ہے، ایک باپ اپنی اولاد کو گناہ سے روک سکتا ہے، اس کا بیٹا اگر گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کا استعمال کر کے اس کو گناہ سے روک سکتا ہے۔
ایک ماں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ کا استعمال کر کے، اپنی طاقت کا استعمال کر کے گناہ سے روک سکتی ہے۔ بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو باپ اس پر سرنوشت کرے، تنبیہ کرے، پٹائی کرے، ضرب لگائے، ایسی ضرب لگائے جو چھپے نہیں اور جس سے جو ہے کوئی بھاری نقصان وجود میں نہ آئے، ہلکی پھلکی مار مارے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بیٹی گناہ کرتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، تلاوت نہیں کرتی، مستقل گناہوں سے دو چار ہے، مستقل معصیت کی مرتکب ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ جناب من مستقل جو ہے سیریل میں لگی ہوئی اور بہت سے جرائم ہے، جرائم کی لمبی تعداد لمبی کہیں۔ تو باپ ماں اپنی اولاد کو اگر گناہ میں انوالو دیکھتے ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کا استعمال کریں، استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شاگرد پر اپنے ڈنڈے کا، اپنی طاقت کا استعمال کرے اور روکے، گناہ نہ کرنے دے۔ اس لیے کہ اگر باپ گناہ سے نہیں روکتا، استاد گناہ سے شاگرد کو نہیں روکتا، پیر اپنے مرید کو گناہ سے نہیں روکتا، تو پھر نتیجتاً بات یہ نکلتی ہے کہ صرف مرید گناہ کا شکار ہونے کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہو، اولادیں گناہ کا شکار ہونے کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہو، بیٹے اور بیٹیاں گناہ کا شکار ہونے کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہو، بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں کو گناہ سے نہیں روکتے ہیں، اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتے، خاندان کے، برادری کے، قبیلے کے، علاقے کے، شہر کے، ملک کے بڑے لوگ، اعلیٰ حکام لوگ اگر اپنے ماتحتوں کو اپنے ڈنڈے کا، طاقت کا، اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے گناہ سے نہیں روکتے ہیں، تو اب اللہ کا جب عذاب آئے گا تو یہ باپ بھی نہیں بچے گا، یہ ماں بھی نہیں بچے گی، یہ خاندان کا چودھری، قبیلے کا، برادری کا بڑا آدمی بھی نہیں بچے گا، یہ استاد بھی نہیں بچے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پیر بھی نہیں بچے گا۔ جیسے اس روایت سے ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا سب کو الٹ دو، کسی کو مت چھوڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تو ایک نیک آدمی ہے، ایک حضرت جی ہے، پیر صاحب ہے، امام صاحب ہے، مقتدا ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، وہ تو مستقل تسبیحات میں لگے رہتے ہیں، مصلی انہوں نے اللہ تعالیٰ اکھاڑ ڈالے ہیں، اتنے سجدے، ان کے کوئی سجدے کسی کام نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ قبر میں، حشر میں جو سلسلہ ان کے اعمال کا رہا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، لیکن فی الحال تو اتنا کام کرو کہ اس پٹائی میں ان کو بھی شامل کرو، ان کی بھی پٹائی کرو۔ کیوں؟ میرے بندے گناہ کا شکار تھے، معصیت کے مرتکب تھے، میری نافرمانی عام کی جا رہی تھی اور ان کی پیشانی پہ بل تک بھی نہیں پڑا، انہوں نے ان کو گناہ سے روکنے کی فکر نہیں کی۔ یہ جو ہم لوگ حالات کا شکار ہیں، کیا سارے لوگ گناہ کر رہے ہیں لیکن کاروباری مال تو سب پہ ہے؟ جی بولو، کاروباری مال تو سب پہ ہے نا؟ کیا سارے لوگ ماں باپ کے نافرمان ہیں لیکن اولادیں سبھی کی نافرمان ہیں؟ تقریباً شاد و نادر دنیا میں ایسے ماں باپ ڈھونڈے سے نہیں ملتے ہیں جو بیچارے یوں کہہ دیں اللہ کا شکر ہے ہماری اولاد بڑی اچھی ہے، ہماری بات مانتی ہے۔ جسے دیکھو بوڑھا بھی روتا ہے، بوڑھی بھی روتی ہے، جسے دیکھو سب روتے ہیں۔ بہت کمی کے ساتھ ایسے ماں باپ ملتے ہیں جو اپنے سارے بچوں کے سلسلے میں یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی بچہ نافرمان نہیں۔ سوال یہ کہ کیا یہ سارے لوگ ماں باپ کے نافرمان رہے جن کی اولادیں نافرمانی کر رہی ہیں؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ گناہ کہیں اور ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف سے اس گناہ کی نحوست کے نتیجے میں عذاب سب پر آ رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمارے بچے تھوڑا ہی، محلے میں ڈی جے بجتا ہے، شادی کے موقع پہ مائیو بیٹھی ہے، بچی یا بچہ مائیو بٹلا دیا گیا، ڈی جے بج رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، اور سب دیندار آدمی اپنی زبان نہیں کھولتا، وہ کچھ نہیں بولتا، اس سے کہو آپ کچھ کہو تو وہ یوں کہہ کے پیچھے چھوڑا دیتا، میرے بچے تھوڑا ہی ہے، میری اولاد تھوڑا ہی ہے۔ ارے بھائی آپ کی اولاد نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن یہ طے ہے کہ اللہ کا جب عذاب آئے گا تو سب پہ آئے گا، آپ بھی نہیں بچیں گے، آپ کے بچے بھی نہیں بچیں گے۔ اس لیے خوب یاد رکھیے، برائیوں سے روکنے کی عادت ڈالیے، برائیوں سے روکنے کا مستقل ایک فریضہ جس کو نہیں انل منکر قرآن نے کہا ہے،
منکرات سے امت کو روکیے، اپنے ماتحتوں کو روکیے، اپنے ہاتھ کا استعمال کیجیے۔ وَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، آپ کے بچے گناہ کرتے ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی اور بہنیں گناہ کرتی ہیں، تو ذمہ داری ہے بڑے بھائیوں کی، ذمہ داری ہے ماں باپ کی، ذمہ داری ہے خاندان قبیلے کے بڑوں کی کہ وہ ان کو ہاتھ کا طاقت کا استعمال کرتے ہوئے روکنے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور تم ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتے، اتنی طاقت نہیں، تو اتنا کام تو تم کو کرنا ہی پڑے گا کہ زبان سے روکو۔ وہ ایک بڑا مسئلہ تھا، ہر ایک کے ساتھ ہاتھ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے تو آپ جائیں اور 2-4 تھپڑ اس کو لگا دیں اور 2-4 تھپڑ رسید کر دیں اور اس کو شراب سے ہٹانے کی کوشش کریں۔ ہر بندے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، اپنی اولاد کے ساتھ کر سکتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، چھوٹوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹے بھی اپنے اور خود کر سکتے ہیں آپ، اور پھر کس ماحول میں تو کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ ہر کسی کے ساتھ تو کیا اپنوں کے ساتھ ہاتھ کا استعمال بھاری پڑ جاتا ہے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ارے بھائی اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ اپنی زبان کا استعمال کریں، تم سے کہیں بھائی آپ غلط کر رہے ہیں۔ محلے پہ کسی کے یہاں تقریر ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، اس میں رقاصائیں بلائی گئی ہیں، اس میں باقاعدہ جناب من ڈی جے کا، میوزک کا اور اس کے علاوہ ڈانس پارٹی کا مکمل انتظام کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ڈنڈا لے کے ان کو نہیں مارا جائے گا، لیکن ہاں اتنا تو کر سکتے ہیں کہ معزز چند ایک افراد مل کر ان کے پاس جائیں اور جا کر ان سے بڑے احترام کے ساتھ گزارش کریں، بھائی یہ گناہ ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہوگی، اللہ کا عمومی عذاب آ جائے۔ یہاں بھی لوگ ایک عذر پیش کرتے ہیں، ابھی کون سنتا ہے کسی کی، ارے بھائی آپ کہہ تو دو، سنے نہ سنے یہ غلط چیز ہے، آپ اللہ کی آپ وہ طاقت نہیں رکھتے جو اللہ کے پاس ہے، ہدایت تو اللہ کی اختیار کی چیز ہے، آپ کو مکلف ہی اس کے ہیں، آپ کو پابند ہی اس کا بنایا گیا ہے کہ آپ جا کر کہہ دیں، مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا تو اب وہ عذاب کو بھگتے گا۔ اب جو عذاب نازل ہوگا آپ کی حفاظت کی جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنی اس فرض منصبی کی ادائیگی میں کوتاہ نہیں پائے گئے، آپ نے غفلت سے کام نہیں کیا۔ یہ بڑا فریضہ ہے جس کی طرف سے امت کا بیشتر طبقہ گمراہی کا شکار ہے اور اس سلسلے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یوں کہہ کر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، صاحب ہماری اپنی مرنے دو، ہمارے اپنے بچے تھوڑا ہی ہیں۔ ارے بابا آپ کے بچے نہیں ہیں، لیکن میرے یار یہ لگی ہوئی آگ کب آپ کے گھر کو جلا ڈالے گی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ محلے میں ایک شرابی آ گیا، ایک شرابی ہو گیا، اس کو روکنے کی فکر نہیں کی گئی، تو نتیجہ نکلا اس کی صحبت کوئی نہ کوئی تو اختیار کرے گا، اور برے کی صحبت میں بیٹھ کے آدمی اثرات برے ہی قبول کرتا ہے، اچھے نہیں کرتا۔ معاشرے کا ہر بچہ دامدار ہو ایسا کبھی نہیں ہوا کرتا، لیکن دھیرے دھیرے دامدار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سبب کیا ہے کہ ایک داغی انسان کو ہم نے نہیں روکا۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس سلسلے میں کوتاہی سے کام نہ لیں، بلکہ اپنے اس فرض منصبی کی ادائیگی کے سلسلے میں مستعد رہیں اور لوگوں کو گناہ سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، میں نے عرض کیا ہاتھ کا استعمال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 درجے متعین فرمائے۔ ہاتھ کا استعمال کرے تو وہ ماتحتوں پر ہو سکتا ہے۔ پھر حضور نے ایک روایت میں فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آقا نے فرمایا تم میں سے ہر ایک آدمی نگہبان ہے۔ اچھا لوگ خوب کہتے ہیں ایک بات، کہتے ہیں جی ہم تو روکتے ہیں، کیا کریں زیادہ بچے مانتے ہی نہیں۔ اچھا کیسے روکا آپ نے؟ کیسے روکا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا۔ آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، آپ نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے جماعت سے ادائیگی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، اور جناب من آپ نے بچے کو نماز کی کوئی اس کی فکر نہیں کی، نہیں میں تو کرتا ہوں۔ کیسے کرتے ہیں؟ چلو بھائی چلو اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو، یہ باپ فکر کرتا ہے، وہ تو پھر پڑھ کے سو گیا ہے، اتنی محبت سے تھوڑے بننے والا ہے۔
کیسے مان لے گا؟ اتنی محبت سے نہیں مانے گا. اگلے دن پھر یہی، ہاں آپ کو تو پتا ہے جوان بچہ ہے تو آپ ذرا سخت بھی نہیں بول سکتے. اچھا جوان بیٹے سے آپ سخت نہیں بولتے؟ اس دن جب اس نے کئی ہزار روپے کا نقصان کیا تھا تو بڑی گالیاں سنائی تھی آپ نے، نانی سے لے کے نواسی تک کی گالیاں ایک ساتھ میں دی تھی اس کو. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات آپ سخت نہیں بولتے؟ دنیا ٹوٹی، دنیا کا نقصان کیا تو آپ نے اکٹھی گالیاں سنا ڈالی. اور محمد رسول اللہ کا دین چھوڑتا ہے، شریعت چھوڑتا ہے، باپ کی پریشانی پر بل نہیں پڑتا. پھر کہتے ہیں ماں باپ ہم تو ڈانٹتے بھی ہیں. کیسے ڈانٹتے ہو؟ آپ اندازہ لگائیں، کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو برائی سے اس شکل پر روکنے کی کوشش کی؟ اللہ نہ کرے نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگ جائے اور اس کا بیٹا باہر ہو، اندر مکان میں آگ لگی ہے، باپ باہر ہے اور بیٹا اندر بیڈ روم میں. تو مجھے بتائیں دنیا کا ایک باپ یا ایک ماں ایسا کوئی فرد واحد امت کا ہو، بتا دیجئے، کہ جو باہر کھڑا ہو کے تقریر کرے، بیٹا باہر نکلو دیکھو آگ لگ رہی ہے، جلدی سے باہر آؤ، جل جاؤ گے ورنہ. ایسا کرتا ہے کوئی؟ ارے نہیں بھائی، ایسا کوئی نہیں کرتا. باپ بھاگے گا، دوڑے گا، لپکے گا. ماں باوجود اس کے کہ عورت ذات ہے، ہزار ممتائیں محبت کی قربان کرتے ہوئے اس آگ میں اپنے آپ کو جلا ڈالے گی، منظور کرے گی اس بات کو، لیکن اپنے لفظ جگر کو نکال کے لائے. بس اتنا سا فرق ہے کہ جو آگ دنیا میں لگی ہے وہ دنیا کی ہے، جلتی دکھ رہی ہے. ہم اپنی نگاہ سے دیکھ کر اپنے بچوں کو بچانے کی ممکنات کوششیں کر رہے ہیں. وہ آگ جس آگ میں وہ گناہ کر کے جل رہے ہیں اور جلنا طے ہے، وہ جہنم کی آگ ہے، وہ اس نگاہ سے اوجل ہے. لیکن اگر نہیں روکا تو وہ وہاں جلے. کون سا باپ ہے جو تقریر کرتا ہے کھڑا رہ کے، ارے بیٹا کیا حرکت کر رہے ہو، دیکھو سمجھو ذرا، آگ ہے جل جاؤ گے. کوئی نہیں کرتا، بلکہ باپ فکر مند ہو جاتا ہے. ہزاروں مائیں ان کی جوان بیٹیاں گھروں میں رہ کے معصیت کا ارتکاب کرتی ہیں، مستقل گناہوں میں دو چار رہتی ہیں. جوان بچیاں نماز نہیں پڑھتی. کتنی مائیں ہیں ایسی جو اپنی بچیوں سے برہمی کا اظہار کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اگر تم نے نماز نہیں پڑھی ہم تمہارے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے، ہم تم سے بات نہیں کریں گے. کہاں نہیں کہتے. اور پھر کہتے ہیں جی اولاد نافرمان. ارے بابا شریعت ٹوٹے گی، اللہ کا حکم ٹوٹے گا تو اولاد نافرمان ہی ہوں گی، فرمانبردار نہیں ہوں گی. لہذا اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کو اپنے ہاتھ کا اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان کو گناہ سے روکنا چاہیے. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہاتھ سے بدل دیں، اس کو ہاتھ سے بدل ڈالو. مطلب یہ کہ وہ گناہ میں انوالو، اس کو نیکی کی تلقین کر دو تاکہ معروف بھی ہو جائے، منکر پر بھی فریضے کی ادائیگی ہو جائے. پھر اگر ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو زبان کا استعمال تو کر سکتے ہیں. اب اس میں مختلف شکلیں ہیں، آپ غور کریں. علماء کی ذمہ داری اس سلسلے میں الگ ہے، تقریر کے وعظ و نصیحت کے ذریعے اس کام سے کریں. باپ اپنی اولاد کو سمجھانے بجانے کے انداز میں اس کام کو کرے، ماں اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کی شکل میں اس انداز سے کام کرے، اور پڑوسیوں کے لیے باقاعدہ تذکیر اور دعوت کے انداز پر اس کام کو کرے. ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي احسن. حکمت کے ساتھ دعوت پیش کرے، ان کو سمجھائے. پھر روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، ہاتھ کا استعمال بھی نہیں کر سکتے، زبان کا استعمال بھی نہیں کر سکتے، تو اتنا کام تو سب کے لیے ضروری ہے کہ برائی کو دل میں برا سمجھے. اور اگر اتنا بھی نہیں کریں گے تو پھر خیر بنائیے، ایسا لگتا ہے کہ ایمان شاید اندر نہیں ہے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اور اگر کوئی ایسا بھی نہیں کرتا تو خطرہ ہے اس بات کا شاید وہ ایمان سے محروم ہو چکا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اب ہم غور کر لیں، ہر شخص اپنی ذات پر غور کرے کہ وہ کہاں ہے. کیا ہم برائی کو ہوتے ہوئے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں نے برائی کو ہوتا دیکھ کر اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کی؟
کیا ہم نے برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر اس کو برا سمجھا؟ نہیں، ہم نے برائی نہیں سمجھا، بلکہ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ اب تو ہم یوں کہنے لگے ہیں ارے مولانا کہاں تک کوئی بچے گا، تو ماحول خراب ہے یہ، بس کیا کریں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دنیا جہان میں جو خامیاں اور برائیاں واقع ہو رہی ہیں، آپ بھی ان برائیوں کے واقع ہونے پر رضامند ہیں کہ ان کو نہیں بدلا جا سکتا۔ اور اگر ہم نے یہ مان لیا کہ ہونے والی برائیوں کو معاشرے میں ختم نہیں کیا جا سکتا، تو دو باتیں، یا آپ سچے ہیں یا قرآن جھوٹا ہے، یا قرآن سچا ہے آپ جھوٹے ہیں، اور لازمی طور پر قرآن سچا ہے ہم جھوٹے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ قرآن میں کوئی حکم نازل فرمائے، شریعت میں رسول پاک کوئی حکم نازل فرمائے، اور اس حکم کی معیار قرآن کے اور جناب من شریعت کے باقی رہتے ہوئے ختم ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب کا تو دین عالمی ہے، اور قیامت تک اب یہی دین باقی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک قیامت نہیں آتی اسی دین کو چلنا ہے، اور یہ اس دین کا حصہ ہے یہ تعلیم۔ برائی سے روکو، معلوم یہ ہوا کہ برائی سے روکنے کے اسباب پائے جائیں گے جب تک قرآن باقی۔ کوئی یوں کہتا ہے کہ صاحب ہم بدنگاہی سے نہیں بچ سکتے، غیر محرم عورتوں کو، غیر محرم خواتین کو دیکھنے سے نہیں بچ سکتے۔ کیسے کہتا ہے کوئی یہ بات؟ قرآن کہتا ہے للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیے۔ کوئی خاتون کہتی ہے کہ میں غیر محرم کو دیکھنے سے کیسے بچوں؟ قدم قدم پر غیر محرم مرد ہے۔ ارے اللہ کی بندی، یہ حکم قرآن کا ہے، اور جب قرآن کا حکم ہے تو قرآن باقی ہے، اور قرآن جب باقی ہے تو بچنے کے راستے بھی باقی ہیں۔ اور جیسے مردوں کے لیے غیر محرم خواتین کو دیکھنا جائز نہیں، ویسے غیر محرم خواتین کو غیر محرم مردوں کو دیکھنا جائز نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی دو بیویاں ہیں، اور دونوں کی دونوں بیٹی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک نابینا صحابی ہیں، وہ تشریف لائے، ان کو آواز آ رہی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بولنے کی، وہ سلام کر رہے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور اپنے گھر والوں میں بیٹھے ہیں، تو آپ نے ان دونوں بیویوں سے، اپنی ہمسر کی دونوں اماؤں سے کہا کہ ذرا پردہ کر لو۔ تو سیدہ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ پردہ کس سے کریں کہ دیکھو عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے محبوب وہ تو نابینا ہے، ان کو دکھتا نہیں۔ حضور نے فوراً فرمایا ان کو نہیں دکھتا، تم کو تو دکھتا ہے نا، جیسے ان کا تم کو دیکھنا حرام ہے ویسے تمہارا ان کو دیکھنا بھی۔ آج تو بڑا عجیب مزاج ہے، خواتین گھر سے نکلتی ہیں، مائیں بہنیں بچی ہیں، شاپنگ جاتی ہیں، شاپنگ کرنے بازار جاتی ہیں، دکاندار سے مارکیٹ میں کام کرنے بڑی اٹے مار کے باتیں ہوتی ہیں، بڑے مستی بڑے انداز میں۔ کبھی کے ساتھ ہوتا ہے، میں ایک جگہ چلا گیا کپڑا خریدنے کے لیے، والے ہاں لیڈیز سوٹ کی دکان پہ چلا گیا، شہری کے کپڑے خریدنے، وہ دکاندار بھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کسی مسجد کا مولوی صاحب ہوں، امام صاحب ہوں، بڑی مستی میں باتیں کر رہا ہے سکون سے۔ اور یہ دکانداروں کو ایک نئی ٹرک بہت آتی ہے، یہ بڑے نالائق ہوتے ہیں دکاندار، یہ انہیں کی بات ہے جو نالائق ہوتے ہیں، سب کی بات نہیں ہے۔ یعنی افسوس کی بات، اپنی دکانداری چلانے کے لیے، اپنے پیسے بنانے کے لیے نئے طریقے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ طریقے استعمال آدمی اس لیے کرتا ہے جسے یقین نہیں ہوتا اللہ کی ذات پہ کہ اسے دولت ملے گی۔ سوٹ دکھا دیا، بات ختم۔ آپ یوں کہہ دیجیے اچھا ہے، بیسٹ کوالٹی کا ہے، ساری چیزیں کہیے، نہیں یہ تو ہے ہی بہت چھٹے ہوئے۔ آگے سے کہتا ہے دکاندار آپ پہ بہت کھلے گا، بھائی صاحب دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، اسے تھوڑی دیر میں بہن بھی بنا لیا، اس کے شوہر کو جیجا جی بھی بنا لیا۔ عجیب مصیبت ہے، ابھی مال بیچنے کا ڈھنگ ہی تو ہے، اور ہے کیا نہیں، آپ پہ بہت کھلے گا، کسی کو بہن بنایا، کسی کو بھابھی بنایا، کسی کو خالہ بنایا، کسی کو وہ جیسے کیٹیگری عمر کی ہوتی ہے اسی اعتبار سے رشتے تھوپ دیتے ہیں ان پہ، اور ہنس کر کھل کر کھل کر تفریح کے انداز میں باتیں ہوتی ہیں۔ کیا یہ دکان اس روزی میں برکت ہوگی جو غیر محرم کے ساتھ اتنی اختلاف کے ساتھ باتیں ہوں؟ ہرگز نہیں۔ حرام تو نہیں کہیں گے اس روزی کو، لیکن ہاں اس روزی کو مکمل پاک بھی نہیں کہہ سکتے، اس روزی کی روحانیت ختم ہو چکی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بالکل گونگے بن کے کاروبار کیا جائے گا۔ میں اس کا ایک ایگزامپل دیا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بارگیننگ تو کرنی پڑتی ہے اور گراہک کو ذرا لبھانا تو پڑتا ہے۔
تو میں اس کا ایک ایگزامپل زمانے میں معاشرے سے دیا کرتا ہوں، وہ یہ کہ 2 دکانیں مارکیٹ میں، ایک دکان ہے وہ بندہ جو خوب بارگیننگ کرتا ہے، 100 روپے کی چیز 500 کی بتائے گا، گھٹاتے 200 میں بھیڑ دے گا۔ ایک دکان دوسری ہے، اس پہ لکھا ایک دام۔ سوال یہ کہ ان دونوں کو روزی کون دیتا ہے؟ ان دونوں کو روزی اللہ ہی دیتا ہے۔ کیا اس ایک دام والے کی دکان پر گراہک نہیں پہنچتے؟ کیا اس کا مال نہیں بکتا؟ فرق ہے، یہ اپنے آپ کو ذلیل کر کے مال بیچتا ہے، وہ باعزت رہ کے مال بیچتا ہے، اچھا مال لاتا ہے، اچھی کوالٹی کے ساتھ سینہ ٹھوک کے بیچتا ہے۔ وہاں بھی جاتی ہیں خواتین، لوگ یوں کہتے ہیں مولانا آپ کو نہیں پتا یہ عورتیں نا، اچھا دکاندار عورتوں سے زیادہ ہوشیار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، عورتیں دکانداروں سے زیادہ ہوشیار سمجھتی ہیں اپنے آپ کو، حالانکہ دونوں ایک دوسرے کا ماموں بناتے ہیں طبیعت سے۔ سچائی ہے کہ دونوں ٹھگے جاتے ہیں۔ مردوں نے تو یہ سمجھ لیا ہے دکانداروں نے کہ صاحب عورتوں کو اتنی اماؤنٹ بتاؤ کہ وہ گھٹاتے کہاں آئیں گی، بالآخر ان کو منافع دے کے جانا ہی ہے۔ اور ادھر عورتوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں کیا سمجھتے ہو تم۔ یہ بھی ایک عجیب مزاج ہے، یہ بہت گندا دور چل رہا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کر رہا ہے۔ ایک دور تھا کہ امور خانہ داری عورتوں کے ذمے، بھائی گھر کے اندر کے کام کاج آپ سنبھالیں، بازار مرد دیکھے گا۔ اب مرد اتنے نکمے اور ٹھلوے ہو گئے کہ وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے کی دکانوں سے گپے شپے تو کرتے ہیں ظالم کہیں کے، اتنا کام ان سے نہیں ہوتا کہ بازار سے جا کے اپنے گھر کا سامان خرید لائے، اور پھر شوق سے بتاتے اور ہیں یہ کہنا حضرت آپ کی بھابھی کو بہت اچھا سامان لینا آتا۔ بالکل نہیں، ایک دم ریٹ ٹو ریٹ لاتی ہیں۔ اور میرے ایک دوست ہیں بھائی عبدالوہاب صاحب، کپڑے کی دکان کرتے ہیں ہمارے یہاں سیلم پور مارکیٹ میں۔ تو میں ایک مرتبہ اتفاق سے ان کے پاس بیٹھا تھا، ایسے ہی گیا تھا کسی کام سے، تو کوئی خاتون آئی، اس نے کپڑا معلوم کیا، انہوں نے بتایا کہ 1800 روپے کا سوٹ ہے۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے ان سے کہا بھائی عبدالوہاب صاحب سے، میں نے کہا ایک بات بتائیے، یہ ایمانداری سے بتائیے کتنا بڑھا کے آپ نے اس کو بتایا؟ انہوں نے کہا یہ سوٹ ہمارا 750 روپے کا آیا۔ کتنا بتایا؟ بھابھی کو تو بہت خریداری کرنے کا بڑا خاص ملکہ حاصل ہے۔ تو دکاندار اپنے آپ کو، اچھا وہ خاتون بھی اتنی ہوشیار ہو گئی ہے کہ اس نے بتایا 18 تو وہ 800 لگتی ہے، 85 روپے دے کے جائیں گے۔ تو یعنی یہ نظام بدل رہا ہے، تبھی نا ترتیب بدل رہی ہے، مزاج کے خلاف چیز وجود میں آ رہی ہے۔ مردوں کا کام تھا کہ وہ بازار جاتے، گھریلو سامان خرید کے لاتے، گھر کی چیزوں، گھر کی گھریلو اشیاء کی ذمہ داری مردوں کے ذمہ ڈالی گئی۔ عورت کو گھر کی 4 دیواری میں بندش بنا کر نہیں، بلکہ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے اس کو رکھا گیا، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے۔ اب نظام بالکل بدل رہا ہے، مرد گھر میں ہے، عورت بازار میں۔ جب اللہ کے بنائے نظام کی ترتیب کی مخالفت ہوگی، مصیبت آئے گی، وبال آئے گا، عذاب آئے گا، یہی سب ہوگا۔ اور ہوگا کیا؟ بازاروں میں جائیے، مارکیٹ میں جائیے تو مردوں سے زیادہ خواتین دکھائی دیتی ہیں۔ اس بات سے یہ بات کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے کہ خواتین بازار نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی ہیں، اس سے انکار نہیں۔ اور خواتین اپنی ضرورت کے پیش نظر اگر بازار جانا چاہیں تو جائیں، شریعت کے دائرے میں رہ کے وہ بازار جائیں، لیکن وہاں جا کر دکانداروں سے ٹھٹے کرنا، مذاق کرنا، فضولیات بکنا، اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ساری خواتین یہ کام نہیں کرتی ہیں، لیکن جو کر رہی ہیں ان کو منکرات سے روکنے والے نہیں روکتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے عمومی عذاب آ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس سلسلے میں فکر مند رہیے کہ لوگوں کو، ماتحتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو گناہ سے روکیں۔ اب ایک عجیب وبا چلی ہے، ہر آدمی اپنے ساتھ موبائل رکھنے کو ضروری سمجھ رہا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب وبا ہے۔ گھر میں اگر 10 مرد ہیں، 10 عورتیں ہیں، 20 موبائل ہیں، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور اب ستم بالائے ستم یہ ہو رہا ہے کہ سب کے پاس اینڈرائڈ فون آ گئے، مزید بالائے ستم یہ ہو رہا ہے کہ سب کو نیٹ پیک چاہیے۔ دیکھو، ایک نشہ تھا شراب کا، ایک نشہ تھا جوئے کا، ایک نشہ اس دور میں انٹرنیٹ کا بھی ہے، یہ بھی ایک نشہ ہے، کام نہیں چلتا۔ مردوں کی یہی صورتحال ہے، خواتین کی یہی صورتحال ہے۔ بازار میں چلے جائیے، چلتے چلتے دیکھیے، بچیاں، ایک دور تھا عورتیں، بچیاں سمٹ کے چلتی تھیں، سڑک کے کنارے چلتی تھیں،
اور بڑے بحیا انداز میں چلتی تھی، تصور نہیں کر سکتے تھے آپ، عورت ذات کی آواز آپ زبان سے نہیں سن سکتے تھے، کانوں سے نہیں سن سکتے تھے۔ آج تو مزاج بالکل بدل گیا، سڑک کے بیچ عورتیں آ گئی ہیں، موبائل کان پہ لگائے بات کرتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ عورت کی آواز کو پردہ قرار دیا گیا۔ کیوں ہو رہا ہے اس پر غور کیا جائے۔ اس لیے ہو رہا ہے کہ گھر کے مرد اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ ہمارے گھر کی خواتین بھی دیندار ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، آخری درجہ ہے کہ برائی کو برا سمجھیے، اگر ایسا بھی نہیں کریں گے تو ایمان کی خیر بنائیے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، پھر آخری درجے میں ایمان پہنچا ہے، یہ آخری درجہ ہے، اس سے نیچے کوئی ایمان کے درجات میں سے درجہ نہیں۔ اب اپنے اپنے سرکل میں، اپنے اپنے دائرے میں ہر بندہ اس سلسلے میں غور کر سکتا ہے کہ کون کیا مقام رکھتا ہے۔ باپ اپنے بیٹوں کو روکے، اسی کے ساتھ ساتھ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو روکے، ہاتھ کا استعمال کرے۔ بیٹا نماز نہیں پڑھتا، باپ ناراضگی ظاہر کرے، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو ہم تم سے بات نہیں کریں گے۔ بیٹی نماز نہیں پڑھتی تو ماں باپ ناراضگی کا اظہار کریں، اگر تم نماز نہیں پڑھو گی تو ہم تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ بیوی نماز نہیں پڑھتی تو شوہر ناراضگی کا اظہار کرے، لیکن نہیں۔ اصل میں دنیا کی قدر و قیمت ہماری نگاہ میں بہت بڑھ گئی اور دین ہماری نگاہ میں پورے طور پر مٹ چکا ہے۔ دنیا ٹوٹتی ہے، دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنی اولادوں پر برہمی کا اظہار کرتے ہیں۔ کاروبار میں بچہ ذرا سا پیچھے ہو جائے تو باپ اتنی ساری باتیں کہہ دیتا ہے کہ اٹھائی نہ جائے، رکھی نہ جائے۔ وہی بیٹا نماز بھی چھوڑتا ہے، حرام کام بھی کرتا ہے، برائیوں کا مرتکب بھی ہے، باپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائی خوب یاد رکھیں، اگر اولادیں گناہ کا ارتکاب کر رہی ہیں، اولادیں معصیت کی دلدل میں پھنسی ہیں، تو اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ صرف اولادوں کو اللہ کا عذاب اپنی گرفت میں لے گا، ایسا نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں بچیں گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا عذاب صرف ان لوگوں کو اپنی پکڑ میں لے جو گناہ میں گرفتار تھے، معصیت کے مرتکب تھے۔ ایسا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، بلکہ وہ بھی نہیں بچیں گے جو گناہ نہیں کر رہے۔ ان کا گناہ کیا ہے؟ ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ گناہ سے روک نہیں رہتے۔ اور دیکھو، گناہ سے روکنا بڑا فریضہ ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ ماضی میں امتوں کے حالات یہاں تک ملتے ہیں کہ اگر کسی نے گناہ سے روکنے کے سلسلے میں نرمی سے کام لیا ہے، اللہ تعالی نے اس پر بھی پکڑ فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عالم تھے، عالم، عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، کون تھے؟ ایک عالم تھے۔ ان کے یہاں ہفتہ واری یا مہینے واری بیان ہوا کرتا تھا، مستورات آتی تھی، خواتین آتی تھی بیان سننے کے لیے۔ مولانا صاحب کے بیٹے کا کسی لڑکی سے معاشقہ ہو گیا، چکر چل گیا۔ اب مولانا کو پتہ چلا تو مولانا نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بڑی نرمی سے سمجھایا، محبت سے۔ یہاں وہ اپنے ہاتھ کا استعمال کر سکتے تھے، اپنے بیٹے کو تنبیہ کر سکتے تھے، نہیں کی، نرمی سے سمجھا رہے۔ کیا سمجھا رہے؟ بیٹا دیکھو، تم نے جو قدم اٹھایا یہ بہت غلط ہے، تمہیں پتا ہونا چاہیے مولانا صاحب ہماری عزت شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر پر وحی بھیجی اور فرمایا جاؤ ان سے کہو تم پر اس نرمی برتنے کے سلسلے میں اللہ کی جانب سے عمومی عذاب آئے گا۔ چنانچہ آسمانی عذاب نازل ہوا، ان کے گھر میں آگ لگی اور ان کے بیٹے سمیت پورے گھر کو جلا کے خاک کر دیا، صرف اس لیے کہ نرمی سے کام لیا گیا۔ اور جہاں لوگ گناہ سے روکتے ہی نہ ہو وہاں کیا ہوگا؟ ماں باپ کو شکایت ہے، بچوں کی عمریں نکلی چلی جا رہی ہیں، بچیوں کی عمریں بڑی ہو رہی ہیں، رشتے کہاں سے آئے، رشتے کہاں سے پیدا ہو کرتا ہے؟ نحوستیں اتنی ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی خیر سے محروم کیا گیا۔ مستقل بچیوں کی زندگیاں سننے میں آتی ہیں، ورنہ عورتیں، اللہ اکبر، آج تو خواتین اپنے آپ کو بس یہ سمجھ لیجیے، عورت ذات نے بھی خود کو نہیں سمجھا۔ مرد حضرات کی طرف سے ہونے والے مظالم اپنی جگہ ہے، لیکن ایک خاتون بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتی ہے۔ جبکہ عورت اگر چاہے تو ایک وقت میں ایک اچھی ماں بھی بن سکتی ہے، بہن بھی بن سکتی ہے، بیٹی بھی بن سکتی ہے، بیوی بھی بن سکتی ہے، معلمہ بن سکتی ہے، محدثہ بن سکتی ہے۔
ملک شام کا جو شہر حلب، جسے ابھی کچھ کہیے کہ سال ڈیڑھ سال پہلے نظر آتش کر دیا گیا، جلا دیا گیا، اس ملک شام کے شہر حلب میں ایسی ہزاروں بچیوں کے واقعات تاریخ میں موجود ہے، باقاعدہ لکھنے والوں نے لکھے ہیں ہزاروں حدیثوں کی حافظ بچیاں اس شہر میں موجود تھیں۔ اور اب سے چند سال پہلے آپ کہیے 20-30-40 سال پہلے آپ کی اس دلی کا حال بھی کچھ اس سے کم نہیں تھا۔ گھروں میں خواتین حافظ قرآن ہوتی تھیں اور بہت ان کا معمول تھا، مزاج تھا کہ وہ بچوں کو گھروں میں قرآن پڑھاتی تھی، اور ایسی تربیت کا نظام، اللہ اکبر۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے دنیا کو بہت بڑا سمجھا ہے اور دین کو پورے طور پر مٹا ڈالنے کی ہم نے کوششیں اور صحیح شروع کر دی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معصیت بڑھتی چلی گئی، اللہ کی طرف سے نحوست کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس لیے بھائی خیر تلاش کیجئے، برکات تلاش کیجئے، نحوست کے سلسلے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھیے اور اپنی تحفظات کی ہر ممکن کوشش کیجئے، اور اس کی بنیادی شکل یہ ہے کہ خود گناہ سے بچیے اور لوگوں کی بھی فکر کیجئے کہ وہ بھی گناہوں سے بچ سکے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ کام نہیں عن المنکر کا کام، لوگوں کو گناہ سے روکنے کا کام بہت بڑا کام۔ مصر کی سرزمین پر شیخ بنان بن حمان رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے تھے، اصلاً رہنے والے عراق کے تھے، بغداد شہر کے، اور پھر وہاں منتقل ہو گئے تھے مصر۔ تو حاکم وقت نے کوئی گناہ کا کام کیا، کوئی غلط کام کیا، تو انہوں نے اس غلط کام کے ہونے کی وجہ سے چونکہ قاضی وقت سے روک ٹوک کی، اس کو منع کیا۔ یہاں سے علماء کے لیے بڑا ہے نقطہ نکل کے آتا ہے، مساجد کے ائمہ اور علماء کو چاہیے وہ کھل کر نکیر کریں، معاشرے میں ہونے والے گناہوں پر وہ باقاعدہ کھل کر نکیر کریں۔ اور رہی بات یہ کہ صدر کو برا لگے گا، متولی کو برا لگے گا، تو بھاڑ میں جائے ایسے متولی اور ایسے صدور، ان کمبختوں کی رعایت کر کے نقصان ہوتا ہے۔ مسجد کے امام کو اپنا فرض منصبی ادا کرنے میں کسی کوتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہوا کرے امام صدر صاحب مالدار ہوگا، اپنے گھر کا ہوگا، متولی اور مالدار ہوگا اپنے گھر، بس اتنا کرے گا نا مسجد سے نکالنے کا، بات ختم، رزاق اللہ ہے، کیا ضرورت پڑی ہے؟ ان مالداروں کی رعایت کی جاتی ہے، امت کا کباڑا ہوتا ہے۔ صدر صاحب کی رعایت میں کوئی بات نہیں کہی گئی، مالدار صاحب کی رعایت میں کوئی بات، ارے بھائی مالدار اپنے گھر کا ہے، شریعت کا قانون سب کے لیے ہے۔ امام کو اپنی امامت کے منصب پر اتنا جری ہونا چاہیے کہ کسی کوتاہی سے کام نہ لے۔ اور میں نے عرض کیا آخری حد ہے، بس امامت سے نکال دیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، پھانسی پہ تھوڑا چڑھا دے گا، صدر ہی تو ہے مسجد کا اور ہے کیا، اور ختم۔ الحمدللہ جہاں علماء اس نظریے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ دیکھیے باغ بہار کے علاقوں میں بہت ساری جگہ پر، پرنام بھٹ کا علاقہ ہے کرناٹک میں، وہاں باقاعدہ علماء کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں اور طلاق کے اور نکاح کے اور ہر چھوٹے بڑے مسائل علماء کی موجودگی میں حل کیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بھٹکل شہر میں چلے جائیے آپ، اور اسی طرح سے حیدرآباد کا کیرلا سے متصل پرنام بھٹ کا علاقہ ہے، وہاں چلے جائیے، عوام نے علماء کا ساتھ دیا، علماء اور عوام اکٹھا کھڑے ہوئے، الحمدللہ وجود میں آ گیا سلسلہ۔ ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، بڑی مصیبتیں ہیں، مالدار اپنے مال کے زعم میں اتنا بہہ جاتے ہیں کہ وہ خاطر میں نہیں لاتے۔ رہی صحیح کمی ہے، ہمارے علماء بیچارے پوری کر دیتے ہیں کہ یہ سمجھوتا کرتے ہیں اپنی جگہوں سے، نتیجہ نکلتا ہے کہ صاحب حالات نہیں بن پاتے۔ پتہ کیا مطلب ہے؟ ہمارے یہاں ایک عالم تھے بامبے شہر میں، وہ اتفاق سے نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ گئے تو ایک صاحب تھے جن کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ اب دیکھیے داڑھی نہ رکھنا یہ گناہ ہے اپنی جگہ، لیکن جس کے چہرے پر داڑھی نہیں اسے اس کی رعایت کرنی چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام کر رہے جو شریعت میں اس کی ذات کے لحاظ کے خلاف ہو۔ اور وہ امام صاحب مصلی پہ پہنچے، انہوں نے تکبیر پڑھنی شروع کر دی۔ ماشاءاللہ امام جری تھے، انہوں نے روکا، بھائی آپ رک جائیے، آپ تکبیر نہ پڑھیں، ایسے بندے کی تکبیر مکروہ ہے۔ پھر جب ایسے لوگ موجود ہیں جن کے چہروں پہ سنت سجی ہے تو وہ آدمی کیوں پڑھے؟ ایک مجبوری ہے کہ کوئی ایسا نہیں، چلیے آپ پڑھ دیجیے۔ ایک یہ کہ بندے ایسے موجود ہیں، ان کا حق ہے تو وہ پڑھے۔ وہ آدمی تھا کوئی بہت مالدار رئیس آدمی تھا، ہلدی مرچوں کا دھنیوں کا کام تھا اس کا، اس نے بیچارے نے اپنا منہ کھلا لیا، اتنا موٹا کر لیا،
اور امام صاحب کے خلاف آواز کھڑا کر دیا، بغاوت قائم کر دی. اس نے کہا ایسا امام رہ کیسے سکتا ہے مسجد میں؟ وہ امام صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے کہا یہ پکڑو اپنی ملازمت، ہمیشہ کے کہیں اور بہت کہیں اور چلے جائیں گے ہم. نتیجہ یہ نکلا اس اللہ کے بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، تائب ہوا، آ کے معافی مانگی اور چہرے پہ سنت سجائی. ایسا نہیں ہے، حق بات کے نتائج نکلتے ہیں، وقتی طور پر تو ریئیکشن ہوتا ہے. انجیکشن لگانے سے تھوڑی بہت گلگلاہٹ تو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ نے دیکھا کسی کو سوم میں محبت سے انجیکشن پیتے ہوئے؟ ارے بھائی جب کھال میں سوئی جا رہی تو کچھ تو ہوگا. بالکل یہی بات ہے، حق تمر، حق کڑوا ہوتا ہے. اب جیسے جمعہ ہو رہا ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج ہے دیر سے آئیں گے لیکن نواب اتنے بڑے سب اول میں آئیں گے جیسے ان کے باپ کا راج چلتا. عجیب مزاج ہے، سمجھ نہیں آتا. مالدار ہے، بڑے ہیں. اگر بڑی عمر کا آدمی مجبوری ہے، سینے پہ نہیں چڑھ سکتا، پاؤں سمجھ میں آتا ہے بیٹھیے، اسے بھی چاہیے کہ وہاں بیٹھے پیچھے، یہاں چھاتی پر چڑھ کر نہ بیٹھے امام کی. یہ کیا بات ہوئی؟ بہت سے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے مسجد سے آئے صفوں کو پھیلا. اللہ کے نبی نے ملعون قرار دیا ایسے آدمی کو. قابل لعنت ہے ایسا بندہ، دیر سے آئے لوگوں کی گردنیں پھلان کر پھر آ گیا. یہ تو کوئی مزاج ہے جو کفار مکہ کا تھا کہ کوئی کسی غریب امیر کی رعایت نہیں، ہم بڑے ہیں تو ہم آگے آئیں گے. اسلام میں کوئی غریب امیر نہیں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے. غریب پہلے آئے گا صف اول میں جگہ پائے گا، مالدار پہلے آئے گا تو صف اول میں جگہ پائے گا. یہاں جگہوں کی تخصیص کرنے کا مطلب تو یہ ہو گیا نا کہ اللہ کے گھر میں بھی اجارہ داری چل رہی. لیکن یہ ایک ایسا منکر ہے کوئی نہیں روکتا، نہیں روکتے لوگ، کہاں روکتے ہیں. اور امام صاحب کا جہاں تک مسئلہ ہے بیچاروں کا، تو میں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ مجبوری ہوتی ہے. مجبوری کیا ہوتی ہے؟ مجبوری یہ کہ ذرا سا اگر کچھ کہہ دیا تو ایک مخالف ہوگا، ایک کے بعد دو ہو جائیں گے، دو کے بعد تو پھر پوری ٹیم ہوتی ہے. اچھا حد یہی ہے، خوب تجربہ ہے. ہم تو اپنا استعفیٰ اپنے ساتھ رکھتے ہیں الحمدللہ. ہم جس مسجد میں امام ہے اللہ کا شکر ہے، ہم تو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں بالکل ساتھ. اتنا ہی کرو گے نا، نکال دو گے، بات ختم. تم نکالو گے دوسرے لوگ تیار کھڑے وہ لے جائیں گے، وہ بھی نکال دیں گے. تو اللہ کی زمین اتنی وسیع ہے کہ کیا ہوا، مسجدیں قبول نہیں کریں گے، مدرسوں میں مدرسے بھی قبول نہیں کریں گے، مزدوری بھی رسول اللہ سے ثابت ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی بات نہیں ہے. صاحب مسجد سے نکل جائیں گے ہماری ارے رزاق اللہ ہے. تجارت کا جو ذہن آپ رکھتے ہیں وہ ہمارے پاس بھی ہے. یہ علماء اور عوام کے درمیان ایک تفریق ہے. صاحب مولوی صاحب ہے، اسے تو مسجد میں نہیں ہے، آپ کی غلط فہمی ہے صاحب. تجارت میں جتنے مائنڈیڈ آپ ہیں نا اتنے ہم بھی ہیں. بس فرق ہے بندھن ہے جو باندھ کے رکھتا ہے کہ قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، عالم بنے ہیں تو اسی لائن میں رہ کے خدمت کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اگر اس کو چھوڑ کے الگ ہٹ جائیں، تجارت کریں، یہ بھی رسول اللہ کے سامنے ہے. پھر کس بات کا؟ اب یہ منکر ہے، وجود میں آتا ہے. ہر جمعے کو تمام مساجد میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک نہ ایک اللہ کا بندہ ضرور رہتا ہے. اور اتفاق کی بات ہمارے یہاں ایک صاحب بیچارے بہت بڑے آدمی، بڑے پیسے والے، عید کا دن کا خطبہ ہو رہا تھا. اب وہ چندہ ہوا ہوگا، اس سے پہلے وہ خطبے میں بیٹھے ہوئے پیسے گن رہے ہیں. میں نے بڑی رعایت سے کام لیا، مالدار آدمی سے سوچا نہ کہوں لیکن کہاں تک تحمل کرتا. بالآخر یہ کہ ان کی نگاہ مجھ پہ پڑ گئی تو میں نے بس اتنا کیا کہ ان کو گھور کے دیکھ لیا. وہ سمجھ گئے، سمجھدار آدمی تھے وہ بیچارے، وہ سمجھ گئے. پھر بعد میں ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے بڑے احترام سے گزارش کی، دیکھو خطبہ ہو رہا ہے اور دوران خطبہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بات کو غور سے سنا جائے. ٹھیک ہے عربی زبانیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ورنہ اگر یوں عام مزاج کے ساتھ آزادی دے دی گئی تو کمانا ہو جائے گا، نماز کا نظام ختم ہو جائے گا. ٹھیک اسی طرح یہ ذمہ داری صرف امام کی نہیں ہے، محلے کے جو بڑے حضرات ہیں اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ بھی مل کر اس کام کو کر سکتے ہیں کہ دیکھیے صاحب آپ کا عمل ہر جمعے کو ہم دیکھتے ہیں، آپ دیر سے آتے ہو اور صف اول میں گردنیں بلند کے پہنچتے ہو، تو چند بڑی عمر کے لوگ مل کے محبت سے اس کو بھی سمجھا سکتے ہیں آپ کا یہ عمل کریں. ایسے ہی ہم نے دیکھا کوئی اللہ کا بندہ عام حالات میں جو ہے گناہ کر رہا ہے، چند ایک افراد ملے اور اس کو سمجھائیں. مارنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا اس کا بھی طریق موجود ہے. وَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ماں کہتے ہیں تو طاقت کا استعمال کیجئے، اور طاقت سے باہر کا بندہ ہے تو زبان کا استعمال کیجئے، اور اگر زبان کا بھی موقع نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے برا تو سمجھ ہی لیجیے. میں عرض کر رہا تھا شیخ بنان بن عمار رحمۃ اللہ علیہ حاکم وقت کو نصیحت کی انہوں نے. پہلے بادشاہوں کا مزاج عجیب ہوتا تھا، اور جب غصہ آیا اور اس نے قید کرا دیا،
قید کرانے کے بعد میں نتیجہ میں نے عرض کیا اتنا اہم کام ہے، اس کام کو کرنے والے پر جو اس کی شرائط اور قیودات کے ساتھ اس کو انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے حاکم وقت نے قید کرایا حضرت کو، اور قید کرانے کے بعد پھر سزا کے طور پہ شیر کے سامنے لا کے ڈال دیا۔ اب ابتدان تو شیر کو خوراک ملی، وہ بھی جھپٹا لپکا حضرت کی طرف، لیکن جیسے ہی قریب آیا تو قریب آنے کے بعد اس نے حضرت کو سونگا، اور سونگنے کے بعد پیچھے حملہ نہیں کیا اسے۔ شیخ بنان رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات تو اپنی جگہ ہے، اس نے حملہ نہیں کیا، اللہ کی طرف سے تھا، جان بچ گئی۔ اس سے زیادہ اہم ترین بات یہ ہے کہ جب شیخ سے یہ پوچھا گیا تو بادشاہ کو بڑا عجیب لگا، زندہ کرامت کی ہے، اس نے معافی طلبی کی، حضرت کو چھوڑ دیا۔ اب شیخ بنان بن عمار رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ جب شیر نے آپ پر حملہ کیا اور وہ آپ کو سونگ رہا تھا تو آپ پر کیا بیت رہی تھی اس وقت؟ ایمانداری سے بتائیے، ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو کیا کہتا؟ وہ کہتا بھائی جان بچی لاکھوں پائے، جان بچی بہت بڑی بات۔ حضرت نے فرمایا میں اس وقت فقہ کے ایک مسئلے پر غور کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ میں فقہ کے ایک جزیے پر غور کر رہا تھا، اور وہ یہ کہ درندے کا جھوٹا پاک ہوتا ہے یا نہ پاک ہوتا ہے۔ میں تو اس پہ غور کر رہا تھا جب شیر مجھے سونگ رہا تھا، یعنی ان کو یہ پرواہ ہی نہیں تھی کہ صاحب مجھے یہ کھا جائے گا، انہیں یقین تھا میں نے ایک گناہ کے روکنے کے سلسلے میں قدم اٹھایا ہے، اللہ کی طرف سے مدد یقین۔ اس لیے اس کے کچھ آداب ہیں۔ آداب یہ کہ نصیحت کسی کو کی جائے تو تلخی سے کام نہ لیا جائے، نرمی سے کام لیا جائے۔ رہی بات یہ کہ کوئی عمل نہیں کرتا، ہمارے ذہنوں میں یہ بھی ایک سوال آتا ہے ابھی کون مانتا ہے؟ ارے بابا منوانے کو کون کہہ رہا ہے تم سے؟ تمہارا کام تو یہ بات پہنچا دو، آگے ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ 3 درجات ذکر کیے گئے، بل یغیرہ بیدی، طاقت کا استعمال کرے۔ میں نے عرض کیا اولادیں غلط کر رہی ہیں، ماں باپ اپنی طاقت کا استعمال کرے، وہاں ماں باپ کے لیے یہی ضروری ہے۔ اور اولاد نہیں، ماتحت نہیں، چھوٹے بھائی بہن نہیں، یا خاندان کے قبیلے کے چھوٹے لوگ نہیں ہیں، اور یہ بندہ بڑا نہیں ہے، یہ خود چھوٹا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے زبان کا استعمال کرے۔ اب زبان کے استعمال میں بھی 2 شکلیں ہیں، اگر زبان کا استعمال تلخی کے ساتھ کرے گا اور فتنے فساد کا اندیشہ نہیں ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو نرمی سے کام کرے۔ مثلاً بچہ تو ہے، چھوٹا بھی ہے، ماتحت بھی ہے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، کسی اور کا بچہ ہے تو سختی سے تو کہہ سکتے ہیں خبردار یہ کیا حرکت کر رہے ہو، اتنا تو کہہ سکتے ہیں، اور اس کا بھی موقع نہیں ہے تو شریعت میں آپشن موجود ہے، بھائی نرمی سے کام کریں۔ ایک شکل اور موجود ہے، نرمی سے اس کو پیار سے سمجھائے، بیٹا آپ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اور مان لیجیے کہ یہ تمام راستے بند ہیں، آپ کی اولاد بھی نہیں ہے، آپ کا چھوٹا بھی نہیں ہے، زبان سے بھی آپ نہیں کہہ سکتے، حالات میں فتنے فساد کا اندیشہ ہے، تو اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اتنا تو ضرور کرو، ضرور کرو، ضرور کرو کہ اپنے دل میں اس برائی کو برا سمجھو، اس لیے کہ اگر ایسا بھی نہیں کیا گیا تو پھر اللہ کی طرف سے عمومی عذاب آئے گا اور اس میں کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اور حدیث میں اس کی بہت اچھی مثال دے کے سمجھایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی 2 منزلہ کشتی میں کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج جو حضرت شیخ کی فضائل اعمال ہے اس میں باقاعدہ یہ موجود ہے روایت، مثال دے کے سمجھایا آتا ہے کسی 2 منزلہ کشتی میں اوپر نیچے 2 بندے سفر کر رہے ہیں، اور یہ نیچے والوں کو پانی لینے اوپر جانا پڑتا ہے، پانی کا انتظام اوپر ہے۔ انہوں نے سمجھا یار کون بار بار زینہ چڑھ کے اوپر جائے گا، ایک کام کرو کشتی میں سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ نیچے سمندر ہے، پانی یہیں سے لیتے رہیں۔ ایمانداری سے بتائیے کیا ہوگا ان کا؟ اور اگر یہ اوپر والے ان کو سوراخ کرنے سے نہ روکے اور اپنے زعم میں رہے، چھوڑو ہمارا کیا جاتا ہے، تو ایمانداری سے بتاؤ ان میں سے دونوں بچیں گے، دونوں مریں گے؟ کیوں نہیں بچیں گے؟ یا ایک بچ جائے گا ایک مرے گا؟ نہیں، دونوں کا مرنا یقینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کشتی میں سوراخ ہو جائے گا، دھیرے 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 پانی بھرتا 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 جائے گا تو یہ تو چھوٹے اور بڑے دونوں ڈوب جائیں گے۔ بالکل یہی صورتحال ہے، ہمارے چھوٹے اگر گناہ کر رہے ہیں اور ہم ان کو نہیں روکتے ہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے جو عذاب ان پر نازل ہوگا وہ ہم پر بھی نازل ہوگا، ہم بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ اس
لیے بڑوں کی ذمہ داری ہو، ماں باپ ہوں، بڑے بھائی ہوں، بڑی بہنیں ہوں، اور کہیے کہ اس کے علاوہ اور بہت سے رشتے دار ہوں، خاندان کے قبیلے کے بڑے ہوں، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ یا کسی موقع پر سختی کے ساتھ اس سلسلے کے فکر مند رہے، کوتاہی سے کام نہ لیں، گناہ سے روکنے کی کوشش کریں۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نرمی سے کام کرنا پڑتا ہے، اس کی بھی شکلیں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ اندازہ لگائیے کس کے پاس آیا آنے والا؟ اللہ کے نبی کے پاس۔ آپ سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا اللہ کے بعد، اللہ کے بعد سب سے بڑے رسول اللہ۔ اب بندہ جس چیز کا سوال کر رہا ہے تو وہ سوال دیکھیے کتنا عجیب ہے، ایسے گناہ کا زمین آسمان کانپ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ زنا کی اجازت دے دیجیے، بہت مجبور ہو، پریشان ہو۔ ایسی بھی کنڈیشنز ہوتی ہے کبھی کبھی، بندہ کسی گناہ میں انوالو ہے، مثلا اس کی شکلیں میں بالکل چونکہ عرض کر دوں بات واضح ہو جائے گی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی نوجوان کسی معاشرے کے چکر میں پھنس گیا اور عشق کا بیمار ہو گیا، یا کسی بچی کے ساتھ یہ کنڈیشن پیش آ گئی۔ اب اگر ماں باپ اتنی سختی کرتے ہیں، دے دعا ادھر ڈنڈے بجا رہے، اس وقت کنڈیشن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی شریعت مطہرہ نے ہمیں کبھی کہیں بھی کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا ہے، ہر راستے کا حل موجود ہے، ہر شکل کا حل ہمارے پاس موجود ہے۔ اب وہ آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے یہ بیچارہ مجبور ہے، بیمار ہے، پریشان ہے بہت زیادہ۔ آپ نے ان کو قریب کیا اور قریب کر کے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور بڑی محبت سے سمجھایا، بھائی ایک بات کہوں؟ جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہ عمل کرے؟ وہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ کوئی نہیں چاہے گا۔ آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو کوئی تمہاری بہن کے ساتھ بدکاری کا عمل کرے؟ انہوں نے کہا نہیں کون چاہے گا۔ آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے؟ کہا جی یا رسول اللہ کوئی پسند نہیں کرے گا۔ تم چاہتے ہو تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ عمل ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ کوئی نہیں کرے گا۔ ایک روایت میں بیوی اور بہن کے الفاظ بھی ملتے ہیں، تو حضور نے فرمایا بابو، بیٹا، پیارے بھائی، تم جس کے ساتھ یہ غلط حرکت انجام دو گے وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی۔ جب تم اپنے لیے یہ بات گوارا نہیں کرتے تو کسی اور کے لیے کیسے گوارا کرتے ہو؟ وہ صحابی کہتے مجھے یہ بات اتنی سمجھ میں آئی، اللہ کے محبوب نے رحمت والا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا اور ہمیشہ کے لیے میرے دل سے زنا کا داڑیا ختم ہو گیا۔ ایسی کنڈیشن بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی نرمی سے کام کرنا پڑتا ہے، لیکن بہرحال یعنی کام نرمی سے لینا پڑے یا گرمی سے لینا پڑے، لیکن گناہ سے روکنا، برائیوں سے روکو، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، عمومی عذاب آ جائے گا جو اپنی گرفت میں سب کو لے گا، کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی اور اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء سے رابطے کے ساتھ ساتھ اپنے محلے کے بڑے لوگوں کو اس سلسلے میں جوڑنا چاہیے۔ اس کی ایک آسان ترتیب یہ بھی ہو سکتی ہے، محلے کے چند معزز افراد اٹھیں، وہ یکجا بیٹھیں سر جوڑ کر، اور اس کی کوشش کریں کہ بھائی ہم سب لوگ اس بات کی کوشش کریں گے ہماری گلی میں، ہمارے علاقے میں کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔ چند ایک افراد مل کے بیٹھے اپنی یونٹ قائم کر لیں، نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ ان کی وجہ سے بہت سی برائیوں کا سرجواب ہو جائے گا، خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ چند ایک باتیں بے ترتیب سی آپ حضرات کے سامنے رکھتی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس فریضہ فرض منصبی یعنی نہی عن المنکر کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں مستعدی سے کام لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔